جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر خدمت ہوں ایک دفعہ پھر شکیل احمد کیانی آپ کی خدمت میں ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہے تحصیل سہاوا کی، اور میرے دل کے بہت قریب، میرے پیارے، میرے چچا جان، روح رواں ہے یہ اختر ویلفیئر کی ماشاءاللہ۔ آج ہمیں انہوں نے عزت بخشی ہے کہ کافی عرصے کے بعد سعودی عربیہ تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو آپ کی تشریف آوری کا۔ چچا جان، سب سے پہلا سوال جو میرے دماغ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سہاوا میں اختر ویلفیئر کا ایک بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ۔ اگر میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لوں تو میرے خیال میں جو گورنمنٹ کے بعد اگر کوئی تنظیم کام کر رہی ہے، کوئی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، تو بلا شبہ اختر ویلفیئر ہے، اور بہت سارے لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا اسکول، کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسا ہسپتال، کوئی تھانہ کچہری، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پر ماشاءاللہ آپ نے کام نہ کروایا ہو، الحمدللہ۔ تو یہ سارا کچھ، وہ بھی بغیر ڈونیشن کے، بغیر کسی سے پیسے لیے، یہ کیسے ممکن بنایا آپ نے، اور یہ جذبہ آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو شکیر بیٹا، تھینک یو فار کالنگ میئر۔ اصل میں یہ سارا کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب آپ کی نیت صاف ہو، دل کرے کسی خدمت کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا، اور پھر انہوں نے پڑھائی کی، اور ماشاءاللہ سارے پروفیشنلز ہیں، سارے ڈاکٹرز ہیں، اور چونکہ میں نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے، تو وہ اب جو میرا یہ ہمیشہ رہا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، اب میری وہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابو جی جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کریں، تو سپورٹ ہم کریں گے۔ تو میں کسی اور سے پیسے اس لیے نہیں لیتا کہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے لوگوں کو پیسے صحیح جگہ جائیں گے نہیں۔ یہ میرے اپنے پیسے ہوتے ہیں، اور جہاں مرضی ہے میں خرچ کروں، مجھے کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ اور الحمدللہ ہم سارے، جیسے آپ نے کہا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، اسپتالوں میں، ہر جگہ ماشاء اللہ۔ اچھا چچا جان، ایک بہت بڑی چیز میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ بیسیکلی ہے سکولز کے اوپر زیادہ، کیونکہ میں ہر سکول میں ماشاءاللہ، جب پچھلی دفعہ بھی یہ پروگرام ہوا تو اس میں ٹیچرز اور پروفیسرز کی بہت بڑی تعداد تھی جو وہاں پر تھی۔ اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ کی تعلیم کے ساتھ محبت ہے، یا کوئی اور ریزن ہے کہ آپ اجتماعی کام کو زیادہ فوقیت دے رہے ہیں؟ تو بالکل شکیل کیانی صاحب، اصل میں میرا جو گورنمنٹ کے اسکولوں کے ساتھ ہے، وہ اس لیے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی۔ بچے غریب لوگوں کے ہوتے ہیں، اسکولوں میں فیسلٹیز نہیں ہوتی، وہ میں پرووائڈ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں پرووائڈ کرنے کی۔ اور چونکہ میں خود بھی انہی اسکولوں سے پڑھا ہوا ہوں، اور مجھے ساری باتیں پتہ ہے کہ کہاں کیا کرنا چاہیے اور کیا ان کو ضرورت ہے۔ تو تعلیم کے بارے میں آپ کہتے ہیں، مجھے تعلیم سے تو بڑا شوق ہے، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اور میں نے اس لیے اپنے بچوں کو انتہائی محنت سے پڑھایا۔ میں خود چاہتا تھا کہ میں کوئی اچھا پڑھوں، لیکن جو میرے کمی رہ گئی تھی انگلینڈ جانے کی وجہ سے، آئی واز ارلی، میرا میٹرک میں چلا گیا تھا، تو اس کے بعد میں نے پڑھائی نہیں کی۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ جو میں کام کر رہا ہوں میرے بچے نہ کریں، دے شوڈ بی پروفیشنل، دے شوڈ ہیو ہولڈ دیئر اون آفس۔ تو میری بڑی خواہش تھی یہ، اور اللہ نے بڑی مدد کی کہ میرے چاروں بیٹے ڈاکٹر تھے، اور میری ایک بیٹی ہے جو فارماسسٹ ہے۔ تو سارے میں نے اس پروفیشن میں ڈالے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں خدمت آپ کر سکتے ہیں لوگوں کی۔ میں چاہتا تو ان کو شاید کچھ اور بنا دیتا، اکاؤنٹنٹ بنا دیتا، پیسے گنتے رہتے یا وہ اس میں آگے چلے جاتے، لیکن یہ چونکہ خدمت کا ایک بات تھی، میرے ذہن میں یہ تھی کہ یہ لوگ خدمت کریں گے، کوئی نادار ہے، کوئی غریب ہے، اس کی مفت یا علاج کریں گے، اور الحمدللہ وہ یہ کر رہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھا، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں سہاوا میں اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس بے شمار دولت ہے، یعنی کروڑوں اربوں روپے کی وہ مالیت کی ان کی جائیدادیں ہیں، بینک بیلنسز ہیں، لیکن وہ اس طرف نہیں آتے۔ جبکہ اگر دوسری طرف ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو مجھے تو یہ پتا ہے کہ آپ کا تو بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، اور جائیداد تو دور کی بات۔ تو یہ ساری چیزوں کو کیسے آپ، یعنی کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں جوڑنا اور سب کچھ خرچ کر دینا، یہ جذبہ جو ہے یہ کیسے آپ کے اندر آیا؟ بیٹا میرے خیال میں سمجھتا ہوں یہ بات کہ سب کچھ یہاں ہی رہ جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کا عمل جائے گا، جو آپ کے کوئی اچھی ڈیڈ ہے وہ جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ خرچ کر سکتے ہیں لوگوں کے اوپر، وہی اصل آپ کی کمائی ہے۔ اور مجھے کوئی بالکل ذرا بھی شوق نہیں ہے جوڑنے کا۔ میں ساری عمر میرے واقعی کوئی میرا بینک بیلنس نہیں رہا، ساری عمر نہیں رہا۔ میں جو کچھ ہوتا تھا بچوں پہ خرچ کر دیتا تھا، اور
اب ایسے ہے کہ پیسے جمع کرنے میں ایسے سمجھتا ہوں جیسے ایک تالاب آپ نے جمع کر لیا، وہ گندا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، تو ایک نہر ہے بہہ رہی ہے، اس میں سے میں بھی کھا رہا ہوں، لوگ بھی کھا رہے ہیں، اور اوپر آ رہا ہے، بالکل اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ میرا خیال تھا، اس لیے میں نے کبھی جمع نہیں کیے اور سب کچھ خرچ کر دیتا تھا، اور اسی طرح میں ابھی خرچ کر، جب میرے پاس ہوتے تھے تب بھی خرچ کرتا تھا اسی طرح، اب بہت زیادہ ہے الحمدللہ، مجھے بچے کہتے ہیں جتنا مرضی خرچ کرے، اور لوگوں ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا، میں قاسم علی شاہ صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ وہ اکثر واقعات سناتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بیٹے نے نا ماں کو پیسے دیے یا باپ کو پیسے دیے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، حالانکہ ان کا اتنا خرچہ نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے کہ جائیں خرچ کر کے آئے، کسی کو دے دیں جو مرضی کرے۔ تو ایسی اولاد کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو والدین کو کہے کہ جتنا دل کرتا ہے آپ خرچ کریں اور جہاں چاہے وہ خرچ کریں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے پیچھے کوئی خاص تربیت تھی آپ کی، یا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک میں سمجھتا ہوں اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی امام میں سب کچھ ڈالتا ہے، میرے ذہن میں بھی، بچوں کے ذہن میں بھی، لیکن تربیت بہرحال میں نے ان کی ایسے کی ہوئی ہے کہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، ان میں کوئی جو ہوتی ہے کسی قسم کی کوئی خرابی، کوئی ان پہ کوئی سگریٹ نہیں پیتے، شراب نہیں پیتے، نشہ نہیں کرتے، ان میں یعنی ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان میں کوٹ کوٹ کے نا انسانیت بھری ہوئی ہے، اور یہ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وی آر ود یو، جتنے پیسے آپ کو ضرورت ہو لیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ اب میں ایوری 6 months یہاں آتا ہوں جسٹ ٹو اسپینڈ money, just to spend money. Every day I spend, I can't even tell you how much. So اچھا، ایک اور چیز جو بڑی مزے کی ہے، جو ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ میں نے کئی ایسے واقعات آپ کے منہ سے سنے کہ کسی نے آپ سے کچھ طلب کیا، کچھ مانگا، کسی کو کوئی ضرورت تھی اور آپ کی جیب خالی تھی، اور آپ نے قرضہ لے کر کسی سے اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی، اور پھر بعد میں قرضہ اتارا۔ یہ اتنا خلوص، یا اتنا، کیا آپ کو اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ کسی کو؟ دیکھیے میں لوگوں کو لوگوں کی جو مصیبت ہے نا، اس کسی کی مصیبت دیکھ نہیں سکتا، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کسی کو کچھ ہیلپ کر دی جائے، اور چونکہ میرے اگر اب نہیں ہے تو مجھے پتہ ہے مجھے کل میرے پاس آ جائیں گے، تو اس کا تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو یہ کیم ٹو می، تو میرا خیال ہوتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور اللہ کے فضل سے میں نے آج تک میں نے اختر ویلفیئر کا کام شروع کیے ہوئے، میرے بھائی جان جب بڑے تھے، جب وہ فوت ہوئے، تو میں نے اپنے کام کو جو میں کیا کرتا تھا اس کو میں نے اختر ویلفیئر کا نام دے دیا، اپنے بھائی کے نام سے منسوب کیا۔ تو میں یعنی اس وقت سے لے کر کبھی بھی زندگی میں نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو ایسے نہیں کہا کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ، اگر وہ ضرورت مند ہے، if he needs money or if he needs help، کوئی بھی ہیلپ، تو میں اگر زیادہ نہیں کر سکتا تو اس کو راضی کر کے بھیجتا ہوں، میں یہ نہیں کرتا، کبھی کسی کو نہ نہیں کی میں نے، یہ مجھے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں اس بات کو، اور اس کا ذکر بربڑا کرتے ہیں، میرے دوست ہیں، ہیڈ ماسٹر نعیم صاحب، وہ کہیں بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ نہ نہیں کرتے، اور الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوئی نہ کرنے کی، میرے پاس اللہ وہی بھیجتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، اور میں اس کی کوئی نہ کوئی مدد کر دیتا ہوں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ اچھا، دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ سہاوا شہر کی ہم بات کریں، کیونکہ یہ اختر ویلفیئر کا کام جتنا ہے وہ آپ سہاوا شہر میں ہی کر رہے ہیں۔ اب آپ کسی تنظیم، کسی مدرسے، کسی پارٹی نہیں بلکہ ہر پارٹی کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں، جو بھی آپ کو کام کہتا ہے ویلفیئر کا، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں، جبکہ آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جماعت اسلامی کو کے زیادہ قریب ہیں، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے کچھ؟ میرے پاس اب بھی جماعت اسلامی کے بندے بھی آتے ہیں، جب وہ الیکشنز ہوتے ہیں میرے پاس آتے ہیں، آئی ہیلپ دیم، میں مدد کرتا ہوں ان کی، اور اسی طرح اسی زمانے میں مجھے کوئی اور بھی اگر آ جائے تو میں اس کی ہیلپ کر دیتا ہوں، یعنی کوئی میرے پاس اگر دوسرے بندہ بھی آتا ہے اسی پارٹی کا، تو جو میرے سے ہو سکتا ہے کوئی نہ کچھ کرتا ہوں، اور چونکہ میں سماجی کارکن ہوں، لوگوں کی خدمت میرا کام ہے، میں کسی سیاسی جماعت سے اس طرح اس تعلق نہیں رکھتا کہ مجھے اس کا کہا جائے۔ کچھ چمک بھی ہو رہی ہیں کہ شاید آپ سیاست میں آنے کا سوچ رہے ہیں، کچھ ایسا ہے آپ کے دل میں؟ بالکل کبھی بھی نہیں سوچا، کبھی بھی نہیں سوچا، اور میں سیاست میں آنے سے میں لوگوں کو کچھ دے نہیں سکتا، میں اس طرح لوگوں کو دے سکتا ہوں، میں مانگنے کا عادی نہیں ہوں،
میں کسی سے کچھ مانگ نہیں سکتا یا ایون ووٹ بھی نہیں مانگ سکتا. آئی کانٹ گو ٹو دیم کہ مجھے ووٹ دو. تو اگر میرا یہ اس طرح کا خیال ہے، میں دینے والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے تو میں ہیلپ کرتا ہوں. دیٹس آل. مجھے کبھی سیاست کا بالکل کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ اس طرف میں آؤں گا کبھی. صحیح. اچھا دوسرا ایک اور جو سہاوا شہر میں کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بھی جماعت اسلامی کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی کا ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، دوسری طرف یہ مزاروں پر بھی جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تھوڑا کلیریفیکیشن اس کو بھی ضرور کریں تاکہ بالکل نہیں. دیکھیے میں ایک بات تو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اولیاء کرام جو ہے ان کے خلاف نہیں ہوں. بالکل اللہ کے ولی موجود ہیں، اللہ کے ولی تھے اور ہیں. اور لوگوں کو، جو لوگ ہیں جو کرتے ہیں ان سے مانگتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اللہ سے مانگنا چاہیے، ان سے نہیں. ان کے اوپر تو دعا ان کے لیے مانگنی چاہیے کہ اللہ ان کو بخش دے، اور ان سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے. میں بالکل. لیکن ایسے ہے کہ میں ادھر لوگ جاتے ہیں تو ان کو میں کبھی کھانا دیتا ہوں یا کبھی کوئی لنگر تقسیم کر دیتا ہوں، تو اس کا کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا کہ میں مزاروں پہ جاتا ہوں یا مزاروں کی کوئی اس طرح کرتا ہوں. اچھا تحصیل سہاوا میں بلکہ پورا ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں بھی کچھ مختلف گکھڑ فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، اور پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی رہا تھا کہ بہت ایک دوسرے کے خلاف وہ باتیں بھی کر رہے تھے. لیکن آپ جو ہیں وہ ہر کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ یار؟ اچھا، یہاں جو نان گکھڑ تنظیمیں، ایک تو آل پاکستان گکھڑ ہے، ایک گکھڑ فیڈریشن ہے، اور ایک گکھڑ فیملی ویلفیئر ٹرسٹ ہے. تو ان سب کو میں نے باتیں، سارے میرے دوست ہیں، سارے میرے جاننے والے ہیں، جو ان کے کرتا دھرتا ہیں، سب جانتے ہیں. اور میں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ جتنی بھی تنظیمیں ہوں وہ کم ہیں. ہم ابھی گکھڑ فیملی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو زیر اہتمام ہم 200 یتیم گکھڑ بچوں کو کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، ان کی پڑھائی کا بھی، ان کے کپڑوں کا بھی، ان کے رہنے سے سب کچھ ہم کرتے ہیں. 200 گکھڑ یتیم بچوں کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ باقی جو ہیں وہ بھی یہ کام کریں. ہماری فیملی بہت بڑی ہے اور ایک تنظیم کا کچھ نہیں کر سکتی. اگر آپ ایک سال میں کوئی فنکشن کر لیں تو یہ اٹس ناٹ انف. تو میں اپنے دوستوں کو یہ سمجھاتا ہوں. اب سمجھ کو آ گئی ہے، میرے سے سارے ہی ٹھیک ہیں، سارے میرے پاس آتے ہیں، میرے بات سنتے ہیں. اگر ان کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں تینوں کو ہیلپ کرتا ہوں. میں کسی سے، ان کو ضرورت ہے اگر کسی کام کے لیے، تو جب کہتے ہیں تو بالکل ہیلپ کرتا ہوں میں ان کی. اور میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے جتنی بھی تنظیمیں ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں کام کرنے والے، تو پھر بھی کام ہے، ہمارے پاس بہت لوگ ہیں، آپ کام کریں. یہ نہ کریں کہ وہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، ایسے نہ کریں. تو الحمدللہ بات سمجھ آ رہی ہے ان کی. تو جہاں تک یہ ہے کہ گکھڑ فیملی کے بچوں کی ہیلپ کرنی ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم کرنی چاہیے، فیملی کمز فرسٹ. لیکن ہمیں باقی لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، جیسے کہ میں خود کرتا ہوں. میرے تو بے شمار دوسرے لوگ ہیں، لیکن چونکہ ایک تنظیم کی بات ہو رہی تھی، میں نے بات کی ہے گکھڑ فیملی کی. ادروائز ہمیں ان تمام لوگوں کی، بغیر کسی کاسٹ کے، بغیر یہ سوچے کہ یہ کس کاسٹ کا ہے، سارے. میں تو ریلیجن میں جو مسلک ہیں ان کو بھی میں پرواہ نہیں کرتا. میرے پاس شیعہ حضرات آتے ہیں، ان کو دیتا ہوں، کوئی بھی آئے. مجھے وہ مجھے نظر ہی نہیں آتا. مجھے انسان نظر آتا ہے، ضرورت مند نظر آتا ہے، آئی ہیلپ دیم. ویری گڈ، زبردست. اچھا ایک اور جو لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں، اور تو کوئی بات ان کو ملتی نہیں، تو یہ ہے کہ یہ شو آف بہت کرتے ہیں اور ٹی وی اور میڈیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو کچھ کرتے ہیں یہ سب کچھ دکھاتے ہیں یا کچھ اور بھی ہے ہڈن آپ لوگ کا؟ دیکھیے بہت سے کام ایسے ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں بہت سے ایسے کام کرتا ہوں جن کا لوگوں کو بالکل علم نہیں ہے، جو بالکل ایسے دیتا ہوں کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن کچھ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کام کریں گے، کسی مدرسے میں کریں گے، کسی اسکول میں کریں گے، تو اب پیپل ول نو دیٹ. تو وہ ہائی لائٹ ہوگا. لیکن اس کا اگر ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ لوگ انسپائر ہوں، وہ اس طرف آئیں، وہ بھی کام کریں. اگر بڑے نام کا بورڈ کہیں دیکھتے ہیں تو ان کو نہیں شوق ہوتا کہ ہم بھی کریں. ہم انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کو کرنا چاہیے. بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں، آپ کچھ ہم سے لیں یا کچھ کریں، تو میں ان کو کہتا ہوں نہیں، مجھے نہیں چاہیے. آپ اپنے گاؤں میں جائیں، اپنے اسکول میں جائیں جہاں آپ نے پڑھا تھا، دیکھیں کچھ ضرورت ہے تو ان کو دیں. تو یہ لوگوں کے گاؤں میں باتیں کرنا، جو کچھ نہیں کرتے وہ باتیں ہی کرتے ہیں. اب اس لیے مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہوں، وہ میں کرتا رہوں گا. جی بہت شکریہ جی. یہ تھی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ
شیراز کیانی صاحب کے ساتھ جو اختر ویلفیئر کی روئے رواں تھے، چیئرمین تھے اور میرے دل کے بہت قریب میرے چچا جان. بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا، ہمیں وقت دیا آپ نے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. Thank you very much. Thank you.